گائس یہ ناول کافی رومانٹک ہے، اس لیے بچے اور بچیاں اس ناول سے دور رہیں۔ ساتھ ہی سکندر نے شمع کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ لیا۔ بہت دیر تک وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تم میری ہو جو شمع۔ کیوں تم خود کو مجھ سے دور کرتی ہو؟ سکندر اب اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بس یہ بتانے آیا ہوں شمع کہ کورٹ میں تم مجھ سے کل نکاح کرو گی۔ شمع کو سکندر کی بات سے شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن سکندر کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اس نے آرام سے شمع کو چھوڑا اور اسے کمفرٹر اڑا دیا۔ شمع کے دوپٹہ اس کے پاس ہی پڑا تھا اور بیڈ سے اتر گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، اچانک سے پیچھے مڑ کے شمع کی طرف دیکھا۔ وہ دوبارہ سے واپس آیا، شمع کے لبوں کو ہلکا سا چھو کے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سکندر کی مسکراہٹ شمع کی جان لے رہی تھی۔ اس کی بات پر شمع اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپا گئی۔ سکندر مسکرا کر دروازہ کھولتا باہر چلا گیا، بغیر یہ دیکھے کہ کوئی اسے شمع کے کمرے میں اس وقت نکلتے دیکھ چکا تھا۔ اگلے دن سکندر نے عفت بیگم سے شمع کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی کہ وہ اپنے ایک دوست کی شادی میں شمع کو ساتھ لے جا کر جانا چاہتا ہے۔ وہ دونوں پہلے بھی ایسے باہر جاتے تھے، لیکن آج شمع نے انکار کر دیا تھا۔ وہ خود شمع کے کمرے میں جا کر زبردستی اس کے کپڑے سلیکٹ کر کے اسے تیار کروا چکا تھا۔ شمع نے سوچ لیا تھا کہ وہ وہاں جا کے انکار کر دے گی۔ سکندر اسے کورٹ لے جانے کے بجائے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا تھا۔ یہاں نکاح کی مکمل تیاری ہو چکی تھی۔ شمع یہ نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں اس کے انکار کو اقرار میں بدلوانا سکندر کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ شمع کو نکاح کے پیپر سائن کرتے وقت اپنے والدین بہت یاد آئے۔ نکاح ہوتے وہ جلدی سے جا کے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شمع کے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ سکندر سب ختم کر کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ شمع رو رہی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ شمع ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ سکندر کو دیکھتے وہ چلائی تھی، سکندر آپ نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ۔ ساری زندگی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ میں سب کچھ تایا ابو کو بتا دوں گی۔ سکندر کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن اسے اس کے سوا کوئی راستہ بھی تو نظر نہیں آیا تھا۔ شمع تم حقیقت سے انجان ہو، تم مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ سکندر کا سہارا پاتے ہی وہ مزید رونے لگی تھی۔ سکندر نے اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد جب شمع کچھ پرسکون ہوئی تو سکندر نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی۔ سکندر نے اسے مزید جکڑ لیا۔ بیوی کو اپنے شوہر سے ایسے دور نہیں ہونا چاہیے۔ سکندر کی اس بات پر شمع کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ تم بیوی کے حقوق تو جانتی نہیں ہوگی، میں سمجھاتا ہوں تمہیں، سکندر نے اسے مزید سختی سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سکندر اب چھوڑیے، مجھے درد ہوتا ہے، جس پر سکندر کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، حالانکہ شوہر کو اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سکندر نے آنکھ دبائی تھی۔ شمع شرم سے منہ موڑ گئی تھی۔ چلو گھر چلیں۔ سکندر اسے آج مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے گھر لے کر آیا تھا۔ حیدر کل رات بھی سکندر کو شمع کے کمرے سے نکلتے دیکھ چکا تھا، اور آج وہ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر بنا کسی سے بات کے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلے کچھ دن پرسکون گزرے تھے۔ سکندر اور شمع کا جو رشتہ بن چکا تھا، اس کے بعد سکندر خود کو اس سے دور نہیں رکھ پا رہا تھا، اور دوسری طرف شمع ڈر اور شرم سے سکندر کے سامنے نہیں آتی تھی۔ حیدر لوگ واپس جا رہے تھے، وہ لوگ جلدی شمع کی بارات لانے والے تھے۔ شارم نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ زارا کے چلے جانے کے لیے شمع اداس سی رہتی تھی، لیکن سکندر نے سب کے جانے پہ سکون کا سانس لیا تھا۔ آج کل وہ آفس میں کافی بزی ہو گیا تھا۔ سکندر شمع کو اس رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا، بس اس لیے شمع کو اس کے کمفرٹ زون میں رکھا ہوا تھا۔ اب کافی دنوں بعد سب باہر کھانا کھانے آئے تھے۔ شاہ عالم اور عفت بیگم اکثر دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ واپسی پر وہ لوگ مال چلے گئے تھے۔ عفت بیگم نے کچھ شاپنگ کی اور ساتھ ہی شمع کو ایک چین بھی دلوا دی کہ حیدر نے آج فون کیا تھا اور ایسی چین شمع کو لے کر دینے کے لیے کہا تھا۔ شمع نے وہ چین لے کر رکھنی چاہی، پر عفت بیگم نے وہ چین شمع کے گلے میں پہنا دی۔ سکندر نے چاہتے ہوئے بھی اپنے غصے کو دبایا تھا۔ شمع سکندر کی نظروں سے خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ گھر واپس آ کر سب سو گئے تھے، لیکن سکندر ایسے نہیں سو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد جا کر اس نے شمع کا دروازہ کھولا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ سکندر مسکرایا تھا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے شمع کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ شمع نے اسے دیکھتے ہی بولنے کی کوشش کی تھی، پر سکندر کی آنکھوں میں دیکھو اس کی آواز ہی نہیں نکلی۔ سکندر نے پاس پہنچ کر شمع کی گردن سے وہ چین کھینچ کر اتار دی۔ شمع کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ سکندر اسے بازو سے کھینچ کر اندر واش روم میں لے گیا تھا۔ شاور چلا کر اس نے شمع کو پانی کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ اتنے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہونے کی وجہ سے کانپنے لگی تھی۔ سکندر نے اپنی شرٹ بھی اتار دی اور شمع کے ساتھ پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ سکندر نے شمع کو کھینچ کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ شمع کچھ بولنا چاہتی تھی،
पर सिकंदर उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। शावर बंद करके सिकंदर ने शमा की गर्दन को देखा और गर्दन पर हावी हुआ था। सिकंदर के बोसों में बला की शिद्दत थी। जब शमा की गर्दन को चूस चुका तो उसे उल्टा करके उसकी कमीज उतार दी। शमा की मुज़ाहमत बहुत कमज़ोर थी। वो सिकंदर की शिद्दतों में बहने लगी थी। शमा की सिडोल और गदास कमर सिकंदर को होश से बेगाना कर गई थी। सिकंदर ने शमा की कमर के इंच इंच पर लबों की छाप छोड़ दी थी। आज पहली बार शमा की मुज़ाहमत में सिसकियाँ शामिल हो गई थी, जिनसे सिकंदर मज़ीद बहकता जा रहा था। सिकंदर ने उसे सीधा करके उसे माथे से चूमा था। तो वो चेन न पहनती शमा, तो मैं आज यहाँ ना होता। सिकंदर ने उसकी गदास छातियों को हल्का सा दबाया था, फिर छातियों को भी एक कपड़े से आज़ाद कर दिया। शमा का उभरा हुआ सीना सिकंदर के जज्बातों में आग लगा गया था। शमा अपना सीना हाथों से छुपा रही थी। सिकंदर ने उसे उसके हाथों को हटा के चूमा था। बस मेरी जान, ज़रा सा करने दो, वो ये कहते ही वो शमा की एक एक छाती को हर अंदाज से छेड़ता गया था। शमा की सिसकियाँ सिकंदर को मदहोश कर रही थी। बहुत देर बाद उसने शमा के उबारों को आज़ाद किया था। सिकंदर उसे इसी हालत में उठाकर बाहर ले आया था। उसे बेड पर लिटाकर मरहम ढूंढ कर लाया, फिर शमा को अपनी गोद में लिटाकर उसकी गर्दन पर मरहम लगाई थी, जहाँ चैन को खींचने से ज़ख्म हो गया था। सिकंदर ने शमा को वहीं छोड़कर उसके कपड़े निकाले थे। मस्टर्ड कलर सिकंदर को शमा के लिए हमेशा ही अच्छा लगता था। वो वही मस्टर्ड कलर सूट निकाल के लाया था। शमा के मना करने के बावजूद आराम से उसके कपड़े बदल रहा था। शमा के बाल बहुत खूबसूरत थे, जो भीग जाने से मज़ीद खूबसूरत लग रहे थे। कपड़े बदलवा कर उसने दोबारा शमा को अपनी गोद में लिटा लिया था। फिर काफ़ी देर वो शमा के बालों को संवारता रहा था। शमा के वालिदैन तो थे नहीं, वो शमा को पहले भी हर महरूमी से बचाता था। अब तो उसकी बीवी थी, उसका इश्क था। कुछ देर बाद वो शमा को उठाकर अपनी गोद में बिठा चुका था। शमा के खूबसूरत वजूद को आज वो इम्तिहान समझ रहा था। उसके जिस्म का हर हिस्सा सिकंदर को मदहोश करता था।